ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، یہ سلسلے کی آخری تقریر ہے جو بسلسلہ شہادت حضرت زینب علیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے عنوان کے تحت ان مجالس میں توفیقات الہی کا یوں تو طالب ہی تھا، مگر آپ سے میں نے باقاعدگی سے التماس بھی اس امر کا کیا کہ مسلسل دعاؤں میں یاد رکھیے، اس لیے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر اتنا قیمتی اور اتنا بھاری ہے کہ اگر علم نہ ہو تو ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اور بڑی طالب علمانہ کوشش ہے، اس میں قطعاً آنے واحد کے لیے، چشم زدن کے لیے بھی یہ پیش نظر نہیں رہتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے شاید وہ کوئی نئی بات کی جا رہی ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے، اپنے قبلہ گاہی کو سنا ہے، آخری مجلس تک سنا ہے، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بحل ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ 57 برس کی خطابت کے بعد، 57 برس کی خطابت کے بعد زندگی کی آخری مجالس میں انہوں نے یہ ادعا کیا، بلکہ استدعا کی ہے سننے والوں سے، اس لیے کہ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ممکن ہے، ہم چیزوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت دیر سے یاد کرتے ہیں مگر بہت جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ دنیا ہے اور ایسی دنیا کہ جہاں پہ مادیت ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، مسائل ہیں کہ جس میں ہم گرفتار رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک وقت گزاری کا عمل ہے جس کو کہ ہم شاید نبھا رہے ہیں۔ اس آستانے سے جڑ کر اور اس آستانے سے مل کر جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جتنی ہی زندگی ہو وہ زندگی حق اور حقانیت پہ مبنی ہو۔ اگر وہ حق اور حقانیت پہ مبنی نہیں ہے تو زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم اگر حق کا اعلان نہ کر سکو تو حق کا ساتھ تو دے سکو، حق کے طرفدار تو بن کے جی سکو، اس میں تو آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے نا۔ دیکھیے نا، آپ سے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اعلان حق کر دیجئے، آپ کہیں گے موت کھڑی ہے میرے لیے تو میں اعلان حق کرتا ہوں مارا جاتا ہوں۔ ارے بھائی، جنہوں نے اعلان حق کیا ان کا ساتھ دے دو، اس میں تو آپ کی حیات موجود ہے نا، اس میں تو آپ کی حیات ہے، کوئی اس کے نتیجے میں، اور یہ کوئی قانون کے تحت آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کسی کی آواز
آواز پر لبیک کہنے کی کوشش کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی تک اچھا زمانہ ہے، ہم لبیک کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اللہم لبیک کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے اچھے زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ کم از کم اللہم لبیک توحید کے معترف ہو کر، اعتقاد رکھ کر، اس کی ذات پر جو واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس پر گواہ بن رہے ہیں، مگر کسی نے گواہی دی اس پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا نہ نعرہ تھا، نہ ہمارا یہ کوئی سلسلہ تھا، ہم نے تو کسی کی آواز پر اپنی آواز کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ یہی شاید جناب زینب بھی چاہتی ہیں۔ میں نے ایک آواز اٹھا دی ہے، میری آواز میں آواز تو ملاؤ، میری آواز میں آواز تو ملاؤ، دیکھو کہ میں نے حق کی بات کی ہے، میں نے حق کی گواہی دی ہے، میں نے حق کا دفاع کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، تمہیں تو فقط لبیک کہنا ہے، کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ تو اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرے تو زندگی اشکال پر مبنی نہیں ہے، زندگی مشکل نہیں ہے، ہم مشکل بناتے ہیں، ہم مشکل بناتے ہیں، کبھی اپنی فکر کو داخل کر کے مشکل بناتے ہیں، کبھی ان کی فکر کو خارج کر کے مشکل بناتے ہیں، کبھی ایک نیا راستہ دکھا کے مشکل بناتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ کہا گیا اسے دہراتے رہیے، جو کچھ پڑھا گیا اسے آپ پڑھواتے رہیے، اس سے زیادہ کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جہاں آپ نے یہ کوششیں شروع کی تو سننے والے اتنے ویجیلنٹ ہیں اب کہ وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مصادر بتائیے، ہمیں ماخذ بتائیے، آپ نے کہاں سے یہ سورس کو لیا ہے، کیا آپ اس زبان سے واقف ہیں، کیا آپ اس ادب سے واقف ہیں؟ بڑی مشکل ہو جائے گی، دیکھیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں بڑی ذمہ داری سے کچھ باتیں کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے سمجھ لیجئے، ہم مقتل آپ تک پہنچاتے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم مقتل؟ ہم کیا صحیح معنی میں عربی ماخذ کو سامنے رکھ کے پڑھیں؟ نہیں، ہم تو ترجمے کا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں تو زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو بہت مشکل ہے، ادھر کا نقطہ ادھر لگ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ذرا سا کوشش اس امر کی کریں کہ جو کچھ آپ تک پہنچایا گیا اور وہ پہنچانے والے ذمہ دار افراد دو چار ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، آپ یہاں دبیر کو سنا آپ نے، اس سے پہلے کہیں آپ نے انیس کو سنا ہوگا۔ خطابت کی دنیا میں اب تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے جو کہ نمایاں نظر آتا ہے، اور وہی گزشتہ تاریخ کو بھی اور آئندہ تاریخ کا بھی احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پہ مولانا فاروق علی تھا، اس دن بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بات کی، بڑی بلیغ بات کی، انہوں نے کہا خطابت کی کوئی زیادہ عمر نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فقرہ بہت بلیغ ہے، یہ بہت بڑا فقرہ ہے، اس پر میں نے فوری طور پہ مولانا سے کہا، میں نے کہا آپ اس پہ مقالہ لکھیے، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تاریخ 80 برس کی ہے، یعنی 80 برس کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے خطابت شروع ہوئی، آپ ہی کے سامنے خطابت ختم ہو گئی، تو تاریخ تو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ بتائیں تو صحیح کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اگر دو چار نام آپ کے پیش نظر ہیں تو جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس مقالے کو آنا چاہیے، اس سے ہماری بھی رہنمائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہاں چراغ ہے، چراغ سے پھر کوئی چراغ جلے، میں ظاہر ہے کہ اس عقیدے کا آدمی ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، یہی میرا رویہ ہے، اس ذکر کے ساتھ اگر میں حاضر ہو رہا ہوں تو پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، سنی ہوئی بات سنائی جا رہی ہے۔ کربلا اسی کو تو کربلا کہتے ہیں، اور اسی لیے کربلا کہتے ہیں کہ سنی ہوئی ہے، ہم سنا رہے ہیں۔ اب سوچئے سنی ہوئی کے سنانے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہم نے تو سنا ہے نا، ہم سنا رہے ہیں، ہم نے درمیان میں یہ تو نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو سنی ہوئی کو سنا رہے ہیں۔ تو سنانے والا، یہاں آپ نے کہا نا بشیر کو، ابھی ہمارے جعفر رضا صاحب نے مرثیے میں کہا سنانی سنا رہا ہے، وہ سنانی نہیں معلوم کتنوں کو اچھی لگ رہی تھی، کتنوں کو زحمت میں مبتلا کر رہی تھی، مگر جو اس نے سنا وہ سنا دیا۔ ہاں اپنے اثر کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ماقصد سے کنیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، کس سے سن کے سنا رہے ہو، یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ بشیر نے جو سنانی سنائی ہے تو عابد بیمار کی سنی ہوئی کو وہ سنا رہا تھا، تو آج تک ہم کو وہی چیز سنائی جا رہی ہے۔ کوئی اور سناتا، خدا کی قسم نہ وہ اثر رہتا، نہ وہ آنسو رہتے، نہ وہ گریہ رہتا، نہ وہ کسی صورت آپ یہ کہیں تاثر قائم ہوتا۔ بس یاد رکھیے یہ ہمارا سلسلہ ہے، اس
سلسلے میں ہم اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں. کیوں لفظ استعمال کیا؟ آزمائش کی گھڑی ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے، اسی میں آزمانا ہے اپنے آپ کو، اور اسی سے ہم آزمائے گئے ہیں. دیکھیے جناب زینب کے تعلق سے میں نے جو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، کہیں سے بھی آنے واحد کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ باتوں کو نہیں سنا یا آپ نے کچھ بھی نہیں سنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہوا کہ میں نے عالم تحیر میں کچھ لوگوں کو ضرور دیکھا، اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کر رہے تھے، اس لیے کہ شاید سبق ذرا سا کہنا ہو رہا تھا، میں نے اس کو دوبارہ سے پہنچانے کی عزت حاصل کی ہے. اس سے زیادہ میرا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کتابوں کو پڑھتا ہوں، کتابوں کو دیکھتا ہوں، جو سمجھ میں آتا ہے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے نا، ابھی میں نے 2 کتابوں کا نام لیا، ہمارے نوجوان یہیں بیٹھے، انہوں نے ایک سے تحریک پائی، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کتابوں کا تو ترجمہ ہونا چاہیے. میں نے کچھ بندوبست کر لیا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اگر کتاب کا نام اسجال حسین لے رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں ترجمے کے لیے ہم آمادہ ہیں. اگر میں نے کہا اس قامت زینب یہ کتاب کا نام میں نے لیا تو کسی نے کہا کہ ہاں اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے. یہی تو مجلس سے ہم چاہتے تھے. اس سے زیادہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آثار سے نزدیک ہو جائیں. جب آثار سے نزدیک ہو جائیں گے خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا. اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا ہے. کتابیں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو شاید ہم تک چونکہ ترجمہ نہیں ہوا لہٰذا وہ ہم تک پہنچی ہی نہیں، ہم ان کے آثار سے واقف نہیں، اس کا اثر ابھی تک ہم نے قبول نہیں لیا. مثلا ایک نام میں نام آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمارے تقی جعفری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے متعلق شاید میری دوسری تقریر تھی یا پہلی تقریر تھی مجھے یاد نہیں ہے، فوری طور پہ انہوں نے کتاب کو کنفرم کیا. میں نے کہا ہاں موسوعۃ للزینب الکبریٰ، میں نے کہا کہ یہ انسائکلوپیڈک ورک ہے. ظاہر ہے کہ علی عاشور مؤلف ہیں، انہوں نے فوری طور پر وہیں کھڑے کہا ہاں مجھے کتاب مل گئی اور میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. ظاہر ہے اب جو ان کے ذہن میں ہوگا، ادارہ ہے، خود ادارے کے ذمہ دار ہیں، یعنی سمجھیے ایک فرد ہیں. میں ان کے مرحوم والد سے واقف ہوں. ظاہر ہے کہ دلچسپی کتابوں ہی سے تھی، پڑھنے لکھنے ہی سے تھی. عمر کے آخر حد تک ان کو سلسلہ ایسے ہی تھا. یقین جانیے کہ عجیب باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جن کو علمی شغف رہا ہو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لطف آتا ہے. تو ایک مرتبہ یہ 10 جلدوں پر مبنی کتاب ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مؤلف مقدمے میں ایک حیران کن، یعنی اب لفظ انکشاف کہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں تو ہم پر منکشف ہیں، مگر چونکہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں مقدمے میں وہ لکھ رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک شہادت کو نہیں دیکھا ہے. اس کا دیکھیے ذرا سا تاریخ میں جائیے، یعنی تاریخ کیا ہے، پیدائش کے سن سے لے کر آپ کربلا تک آ جائیے تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ جس نے 50 برسوں میں کم از کم اپنے گھر کی 25 شہادتوں کو دیکھا ہے. 50 برسوں میں 50. ابھی میں نے شہدائے کربلا کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف اپنے گھر کی 50 شہادتیں دیکھی ہیں. کون ہے وہ التی ہیا شاہدت وفات نبی جدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی ہی وفات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عیسوی اعتبار سے کہتے ہیں ان کا سن ولادت 626 عیسوی ہے. تو 626 کا مطلب سرکار رسالت مآب 632 میں دنیا سے گزرے. 6 برس کی بچی نے باپ کو نہیں جد کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. 6 برس کی بچی نے تو وفات کا لفظ استعمال کیا نبی کے ساتھ، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہا وشہادت عقیہا کیا المحسن فی یوم واحد. اب یہ وہ جملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن سرکار رسالت مآب کی وفات ہوئی ہے اسی دن اس نے اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھا ہے. یہ مؤلف ہے فی یوم واحد، یعنی پہلا وہ دن. اب آپ اس کو 27 سفر کی شب لے کے 28 کہیں، 28 کا دن گزار لیں، جو چاہے کہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محسن کی شہادت، لفظ شہادت ہے، اسی دن ہوئی ہے. تو اب اگر تاریخ میں واپس آپ جائیں اور آپ جا کے یہ کہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہوا تھا. آپ
دیکھیے اپنے آپ کو روک کے نہ رکھیں چیزوں کو، اگر آپ تک یعنی پہنچایا جا رہا ہے تو اس پہ نظر ڈالیے. وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے، مقدمے کو مضبوط نہیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ کہ اسی دن شہادت، نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے. تاریخ کو الٹنے کی ضرورت ہے کہ 28 صفر کو وفات ہے رسول خدا کی. ٹھیک ہے آپ پہلی ربیع الاول کر لیتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت محسن کی شہادت اسی دن واقع ہوئی ہے. یہاں پہ ہم کوئی کیس ری اوپن کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کتاب کے ایک فقرے کو اس کے تمام تر حوالوں کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد ہی کہا فقط ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک عجیب لفظ استعمال کیا، بہت عجیب لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ استعمال کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وہ بچی ہے کہ جس نے اس کے فوراً بعد ہی زہرا کے قتل کو دیکھا ہے. قتل، لفظ قتل استعمال کیا ہے، وفات نہیں، قتل. اور اس کے بعد کہا دیکھا، یہاں تک دیکھا حتی مزت شہیدہ. فقط ایسا نہیں ہے، قتل کو دیکھا اور قتل کے نتیجے میں واقع ہونے والی شہادت کو دیکھا. اب یہ ذرا سا اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے کیا کہا ہے آپ سے، شہادت فاطمہ زہرا. وہ انسائکلوپیڈیا لکھ رہا ہے وہ، اور وہ انسائکلوپیڈیا لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے قتل ہوا ہے. کھولیں گے کوئی کمیشن، آپ کرے گا کوئی بات اس سلسلے میں؟ یہ شہادت سے پہلے قتل کے معنی کیا ہیں، قتل کے بعد شہادت کے معنی کیا ہیں؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کچھ سمجھ میں انسان، ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پہ انسان بستے ہیں، اور حساس کہتا ہے انسان اپنے آپ کو. انسان کہہ رہے ہم تو حساس ہیں. ارے بھائی آپ حساس ہیں تو بتائیے نا کہ جس دن سرکار رسالت میں آپ کی وفات ہو رہی ہے کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت محسن کی شہادت، اور اس کے فوراً بعد ہی قتل زہرا، یہاں تک کہ شہادت زہرا. اس کے بعد وہ بچی ہے کہ جو اپنے باپ کی شہادت کو دیکھ رہی ہے. پھر وہ بچی ہے کہ امام حسن کی شہادت، اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھ رہی ہے. حتی جاءت کربلا. یعنی آپ ذرا سا میری فکر کے ساتھ رہیے، ایک طالب علم کی فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی یعنی خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی فکر آمادہ ہو. وہ فقط یعنی گریہ اور بکا اس یعنی نام کے ساتھ ہی اس کو نسبت دے کے کسی طاق پہ نہ رکھیں، ذرا سا سمجھیں. حتی جاءت کربلا، اب جو کربلا میں ہوا وہ تو ایک پوری تفصیل ہے، اور اس تفصیل کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو مسلسل محزون رہی ہے، مسلسل مغموم رہی ہے، مسلسل گریہ کرتے رہی ہے، مسلسل بکا کرتی رہی ہے. اور اس کے بعد کہا اس نے تم پڑھنے والوں، تم اس پر فکر کرنے والوں، ذرا یہ بتاؤ کہ اس غم سے فرصت کب ملی زینب کو، اس غم سے فراق کب نصیب ہوا جناب زینب کو. 50 برس مسلسل جو شہادتوں میں رہی ہو، 50 برس. اس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کیس کو کسی بہت بڑے نفسیات کے پروفیسر کے سامنے لے جا کے رکھ دیجئے اور کہیے کہ ایسا شخص، نام نہ لیجئے، کہیے ایسا شخص کہ جس نے 50 برس صرف شہادتوں کو دیکھا ہے، گھر کی 25 شہادتیں اور پھر شہدائے کربلا، سب سامنے کی باتیں ہیں، تو عالم یہ ہوگا، آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے 77 شہادتوں کو، آپ کو معلوم ہے، آپ کہیں گے کہ کہاں سے میں نے اضافہ کر دیا؟ نہیں، کیا مسلم بن عقیل کی شہادت کو شہادت نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا، ایک شہادت لیں گے نا آپ اس طرح سے. تو جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی شہادتیں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھائی جعفر طیار، آپ کہیں گے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیا بنتا ہے تعلق؟ بالکل بنتا ہے. کون اثر لے رہا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کہنے جعفر موتا، بھئی آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی اثر نہیں لیتی کیا؟
تاریخ نا. اب اس کیس کو رکھ دیجئے کسی بڑے نفسیات کے عالم کے سامنے, وہ کہے گا نام نہ بتاؤ, نام پہ تو رکھو ہاتھ, کاغذ پہ سب لکھ دو کہ یہ پیشنٹ, اس کی مجھے ڈائگنوسس کرنی ہے, اس کے پروگنوسس کا مجھے کرنا ہے. یعنی ڈائگنوسس تشخیص, اور پروگنوسس کا مطلب کیا ہوا, آگے مستقبل میں کیا لائے عمل رہے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ٹھیک کیسے ہوگا. تو وہاں کچھ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے سب سے بڑی بات جو ٹائم لائن تم دیتے ہو, دیکھیے عجیب بات آپ سے, جو ٹائم لائن تم دیتے ہو اس میں اس بچی کا جو کہ ایک عمر اختیار کر رہی ہے 61 ہجری میں جا کر, کیا عمر بنے گی, 55 برس. 55 برس. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہستی کو, اس شخصیت کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے اس کے پاس تو ہیلنگ ٹائم ہے ہی نہیں. نو ہیلنگ ٹائم. زخم مانگتا ہے اندمال, زخم مندمل ہونا چاہتا ہے, لیکن وہاں زخم مندمل ہی نہیں ہوتا. زخم کو یعنی آپ کیا عرض کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دل کو چین قرار. ارے یہاں جہاں زخم مندمل نہ ہو, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک مسلسل ہے کہ زخم ہے کہ دل پہ لگ رہے ہیں. اور وہ ہستی کے متعلق پہلی چیز, یہ جو ہستی ہے, یہ جو شخصیت ہے, اس کے پاس تو ہیلنگ کا کوئی وقت ہی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے, تم جو بتا رہے ہو ہیلنگ نہیں. دوسری چیز فوراً ہی اس سے ملق, کیا چیز ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جذباتی طور پہ بے حس ہو جاتا ہے, جس کو انگریزی میں ایموشنل نمنس کہتے ہیں. آپ اس کا کوئی جذبہ نہیں ہے, ابھی جذبے ہے ہی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے, دیکھیں نفسیاتی بات کر رہا ہوں آپ سے, بہت یہ یعنی جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, آپ ان کے پاس جائیے. ایموشنل نمنس کیا کرتی ہے, آپ پتہ کیا کرتی ہے, جہاں جذبات, ان کے احساس کوئی صورت باقی نہ, پہلی چیز جس کو وہ ترک کر دیتی ہے اس صورت میں کہ اب وہ کسی سے محبت کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی ہے. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا میں. یہ وہ ہستی, یہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو پھر اس قابل نہیں رہتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے. کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتی ہے. خلوت, طبیعت میں خلوت. اب وہ کسی صورت میں سامنے کی پوزیشن میں, یعنی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس شخصیت کا عالم کیا ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کہتا یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو ایک بات, کہ جو شخص جس ٹرومیٹک کنڈیشن سے گزر رہا ہے, اس کا عالم یہ کہ جو چیز وہ لوز کرتا ہے وہ ایمان ہی نہیں رکھ پاتا ہے کسی چیز پر, اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے. یہ انسانوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, یہ انسانوں کی دنیا میں ہے. اب اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ وہاں سے کیا آپ کو جواب آتا ہے, بتاتا ہوں بھی آپ کو. انسانوں کی دنیا میں ظاہر ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر تو پیشنٹ کو دیکھ کر یہی باتیں کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کیس کو ری اوپن کرو, اسٹڈی کرو, بھائی کہتے ہیں کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا, جناب زینب کوئی پروجیکٹ نہیں بن سکتی کیا, کیوں نہیں بن سکتی ہیں. بڑے بڑے ہمارے یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ, بڑی یونیورسٹیز ہیں کہ جو اس تعلق سے کوئی کلینکل سائیکالوجی کے تحت گفتگو کر رہا ہے, کوئی سائیکیٹری کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے, کوئی مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے. تو اثر دیکھیے, اثر کہ جہاں لاس ان فیتھ ہے ہی نہیں, یعنی جس کا ایمان کھو جاتا ہو, اور آخر میں آئیڈینٹی لاس, یعنی پھر ایسے شخص کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہوتی ہے. یہ ہے علم آپ کو یہاں تک تو لے آیا, لیکن وہ علم بھی کیا کرے کہ جس کے سامنے ہم نے اس ہستی کو نہیں رکھا, ایک ہم نے نام نہیں رکھا, اور ہم نے فقط آثار بتا کے کہا تم بتاؤ تشخیص کیا ہوگی. تو اس نے عمومیت کو سامنے رکھ کے خصوصی تشخیص کر دی, مگر اس کے سامنے خصوصی کو رکھ کر اگر تشخیص کرواتے تو خدا کی قسم یہ نفسیات راستے کھول دیتا ان کے لیے کہ جو ذہنی توازن درست نہ رکھتے ہو. ایک کا تذکرہ کرتے, ایک کا کہتے نہیں انسانوں کی دنیا میں ایک زینب گزری ہے, دیکھو اس کے راہ قدم کو فالو کرتے چلے جاؤ.
یہ کوشش نہیں ہوئی, یہ کوشش ہی نہیں ہوئی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, کاش کہ یہ کوشش کر لیتے. یہ کوشش ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تشخیص کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہاں بھائی اس کا نتیجہ یہ جو آج ہمارے پاس مسائل ہیں نا, کہ عمومیت کو سامنے رکھ کے تشخیص کر کے بچوں کو دوائیں دے کے اور اس کے بعد کہتے ہیں تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا. ارے اس کو سامنے رکھو, اس کو ہی مت رکھو. اس میں جینیٹکس سے استفادہ کرو, جینیٹکس پیچھے تک جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کیا ہم کو اس بچے کا علاج کرنا ہے یا ہم کو اس کے اب و جد کی تاریخ کو سمجھ کر اس کا علاج کرنا ہے. اب و جد کو سمجھ کر. اب زینب اگر آپ کسی بڑے عالم نفسیات کے سامنے کیس اسٹڈی کے طور پہ رکھ دیں تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں تو آئیڈینٹی ہی نہیں ہے. آئیڈینٹی لاس کا لفظ استعمال کیا نا میں نے, ہے ہی نہیں, شناخت ہی نہیں ہے. نہ وہ خود کو پہچان سکتی ہے وہ شخصیت, نہ کسی کو پہچانوا سکتی ہے. یہ میری تقریر کا جملہ ہے, یاد رکھیے گا. یعنی یہ زینب نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو پہچانوایا ہی پہچانوایا, مگر امت کو جو پہچانوایا ہے, امت کو تو لاس آف آئیڈینٹی, ارے وہ تو شناخت دینے والی ہے, اس سے شناخت چھینتی نہیں ہے, اس سے کوئی شناخت چھین نہیں سکتا ہے, وہ تو شناخت دیتی ہے. یعنی دیتی کا مطلب یہ ہے تم پریشان نہ, ام المصائب میں ہوں, میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرنے نہیں آئی ہوں. تو ذرا پوچھئے تو صحیح جا کے کسی سے کہ وہ ہستی جس کو ام المصائب کہتے ہیں, جس نے 50 سالوں میں 77 شہادتوں کو دیکھا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا کام کر سکتی ہے؟ اس نے کام کر دیا. کام کر سکتی نہیں ہے, اس نے کام ہمارا کر دیا. اس نے ہمیں شناخت دی, اس نے ہمارے ادب کو شناخت دی, اس نے ہماری زندگی کو شناخت دی, اس نے ہمارے ہست و بود کو شناخت دی, اس نے ہمارے رہن سہن کو شناخت دی, اس نے ہمارے وجود کو شناخت دی. شناخت ایسی شناخت نہیں دی, ایسی شناخت جس میں تم افتخار کرو کہ ہم ہیں حسینی, ہم ہیں علوی. یہ افتخار دلواتی ہے زینب کبریٰ, یہ افتخار دلواتی ہے زینب علیاء. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. ارے بھائی بات یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 61 ہجری میں کیا بدر کو ہونا تھا, احد کو ہونا تھا, خندق کو ہونا تھا, خیبر کو ہونا تھا, ساری جنگیں سارے غزوے ہو چکے تھے, اب کچھ باقی بھی بچا تھا. مگر آپ دیکھیے کہ کیا کنٹرول ہے زینب کا, کیا اتھارٹی ہے زینب کی, کہ دیکھو یاد رکھو جن کو تم بھولے ہوئے ہو نا, میں اب ایک ایک کو تمہیں یاد دلاتی چلی جاؤں گی. مؤلف نے لکھا ایک مرتبہ رسول کی وفات ہو چکی تھی, ایک مرتبہ فاطمہ زہرا گزر چکی تھی, ایک مرتبہ علی و حسن دنیا سے جا چکے تھے, مگر عجیب بات یہ ہے کربلا کے میدان میں پھر علی, پھر حسین, پھر حسن, پھر فاطمہ, پھر نبی کا قتل ہو رہا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ نبی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, اس وقت بھی دیکھا تھا, کربلا کے میدان میں بھی دیکھا ہے. علی کو 40 ہجری میں گزرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھا ہے. اور حسن کو 50 ہجری میں گزرتے ہوئے نہیں دیکھا, کربلا کے میدان میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ایک کو 2 مرتبہ شہادتوں کو دیکھ کر وہ اس طرح کھڑی ہے جیسے کوئی کوہ قائم ہوتا ہے, اپنے مقام سے ہٹتا ہی نہیں. یہ وہ ہستی ہے. میں نے خود اس سے انسپریشن لی, میں نے خود اس سے قوت لی, میں نے خود اس سے استمداد کو طلب کیا, اور میں نے کہا کوئی ایسی بات جو نوجوانوں تک پہنچ جائے. مولانا تشریف فرمائے, میں جسارت نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا سمجھیے اس بات کو کہ کیا قوت عمل دی ہے جناب زینب نے. قوت عمل. علم تمہارا نہیں چاہیے. دیکھیے عجیب بات آپ سے, علم وہاں ہے, وہ دارائے علم ہے, دارائے معرفت ہے. تمہارے لیے تو قوت عمل چاہیے. آپ سے کسی نے نہیں کہا کربلا بربنا علم سمجھو.
آپ سے کسی نے نہیں کہا تمہاری معرفت کے نتیجے میں پیش کرو. دونوں باتیں ہم سے روک کے عمل کی منزل پہ لا کے زینب نے کھڑا کر دیا. تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں جو کام ہم کر دیں گے, تمہارے لیے مشق آسان ہو جائے گی. یہ زندگی کی مشق تھی جو زینب نے ہم سے کروائی ہے. 1448 میں بھی ہم استمرار کی منزل پر رہتے ہوئے مسلسل ہم مشق کیے جا رہے ہیں, یہ سمجھ کر کہ اب شہادت نہیں ہے, اب انہی سے ہم کو شفاعت بھی ملنے والی. ہم ظاہر ہے شکر گزار ہیں, ادارے کے شکر گزار ہیں, انہوں نے بہترین سامعین کو میرے حوالے کیا, اور یہ 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے بھر تک کی زحمتوں سے آپ گزرے, اور یقیناً اطمینان ملا مجھے کہ میں نے ایک بات کو, شاید ایک ایسی آواز کو کہ جو کہیں اور سنی نہ جاتی ہو, میں نے یہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور میں چاہتا بھی تھا کہ ذرا پہنچے. اور خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں ہمارے بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرما ہے, ان کی تو اب ذمہ داری بن گئی کہ وہ اس پیغام کو, جو میرا پیغام نہیں ہے, یہ وہ پیغام ہے جو کتب بین اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو پیغام کی صورت دے سکتے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسے پہنچا دیا جائے. کیا ہے جناب زینب کے پاس اور دینے کے لیے؟ کبھی کبھی یہ بھی سوچئے, کبھی کبھی اس سے بھی گزریے, کبھی کبھی اس کو بھی دیکھیے. کچھ نہیں ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے مسلسل زحمتیں اٹھائی ہیں, مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب منزل پہ آتی ہے غم کی, تو غم کو کمزوری کی صورت میں باقی نہیں رکھتی ہے, غم کو صبر سے وابستہ کر کے اس کی حیات کو طولانی کر دیتی ہے. غم وابستہ بے صبر ہوتا ہے تو حیات طولانی ہو گئی. غم کی وابستگی صبر کے ساتھ, کوئی صورت نہیں ہے غم کو ختم کرنے کی. کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ غم کو ختم کر دیں گے, ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی آ گئی ہے, اب اس غم کو ہم غم نہیں رہنے دیں گے. غم تو غم رہے گا, مگر صبر کے ساتھ رہے گا. اور اگر صبر کے ساتھ رہے گا تو صبر کے ساتھ رہنے والی شے کی حیات طولانی ہوتی ہے, مختصر نہیں ہوتی. میں پھر عرض کر رہا ہوں, مختصر اختصار ہے ہی نہیں اس میں, مختصر ہی نہیں ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چلا آ رہا ہے, سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر کہیں بیچ میں صبر کی مدت ختم ہو جاتی تو آج میں یہ کہنے کے قابل نہ ہوتا. اس کا مطلب سلسلے میں صبر کو مجسم کر کے دکھاتا چلا ہے دکھانے والا, کہ دیکھو کبھی ان کی صورت میں انبیاء آتے رہے, مرسلین آتے رہے, مبشرین آتے رہے, منذرین آتے رہے, پھر ظاہر ہے کہ اولیاء آئے, اوصیاء آئے, سب آئے. صبر نے اپنے سفر کو مسلسل جاری رکھا. صبر ناتمام نہیں رہا, حسین میں آ کے کامل ہو گیا. جب کامل ہو گیا تو اب ہم میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے, تبھی آپ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں. میرا درجہ نہیں ہے, میرے مدارج میں نہیں ہے یہ کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کروں, کوئی موعظہ کروں, واعظ کروں, پند کروں, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں میں ایک تجربے کو تو بیان کر سکتا ہوں نا. آپ کہیں ہاں آپ اپنے تجربے کو بیان کر رہے ہیں, تو میں بھی کون سا تجربہ غیر کو بیان کر رہا ہوں. میں بھی تو اسی تجربے کو بیان کر رہا ہوں جو کہ جس سے کہ ہم اور آپ سب مل کے گزرتے ہیں. تو غم کو صبر کی صورت دینے والی وہ ایک ہی آ جائیے, جس کو آپ نے کہا ہاں یقیناً آپ نے کہا کہ مصیبت لفظ استعمال کرتے ہیں. ام المصائب اگر کہہ رہے ہیں آپ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ مصیبت جمع ہے, مصائب, مگر مصیبت ہے, مگر مصیبت کے تعلق سے کہا کہ دیکھو بس یاد رکھو مصیبت آئے گی, مگر استقامت کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرنا. تو اگر لفظ استقامت آئے گا نا تو وہ مصیبت کے سامنے ڈٹا ہوا نظر آئے گا. مصیبت, اگر آپ نے لفظ استقامت کو علیحدہ کیا تو مصیبت آپ پہ طاری, مصیبت آپ پہ حاوی, لیکن مصیبت رکھیے سامنے استقامت کو ایک مرتبہ کھڑا کر دیجئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مصیبت فرار ہو جائے گی. کتنوں کو ہم نے اس طرح بھگایا ہے, کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ تاریخ ہے نا آپ کے سامنے, تاریخ ہے آپ کے سامنے. نام تو اب جناب زینب کا نام آ گیا تو کس کا نام لوں گا اس ممبر سے؟ کتنی مصیبتوں کو بھگایا ہے, وہ اسلام پہ مصیبت تھے. کیوں؟ استقامت نہیں تھی.
اگر استقامت ہوتی تو مصائب نہ ہوتے، مصیبت نہ ہوتی، مگر وہاں مقابلہ ہی نہ کر سکے، مصیبت کا سامنا ہی نہ کر سکے، اور ایک مرتبہ فرار ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ جناب زینب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے آمادہ کیا اپنی ذات کو پیش کر کے کہ دیکھو کسی میدان عمل سے تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو پھر تعصی کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو۔ میں کون ہوں؟ میں بھی تو تعلی المعصوم ہوں۔ میں بھی کون ہوں؟ میں بھی تو ہم ردیف معصوم ہوں۔ میں بھی تو کسی غیر کی گفتگو نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے بھی جو اپنے آب و جد سے دیکھا وہی تم تک پہنچا رہی ہوں، اور اگر یہ کہہ رہی ہوں تو مصیبت کے لیے استقامت دفاع ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی اب دعا کے لیے آپ یہ کہتے ہیں یہ رد بلا ہے، لیکن بناؤ نا صلاح، اس کو صلاح تو بناؤ، اپنا ویپن تو بناؤ دعا کو، تاکہ بلا کو رد کر سکو۔ لیکن آپ ویپن نہ بنائیں، آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بلا کیوں نہیں جاتی؟ ارے بھائی آپ نے کب یقین کیا دعا پہ؟ یقین کرتے تو رد بلا تو اسی میں ہے، صلاح مومن ہے، مگر ہاں شرط ایمان کی تھی۔ اگر ایمان کی شرط نہ ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ بھائی کوئی شرط رکھ کے شاید بات کرتے۔ اسی لیے کہا یہ ایمان والوں کے لیے صلاح ہے، سین لام الف ہائے ہتی، یہ صلاح ہے۔ دیکھو ایک بات کو یاد رکھ لو، ایک بات کو یاد رکھو، اور وہ بات یہ ہے کہ جب دعا میں یہ قوت ہے تو مصیبت تو سامنے کی بات ہے، تو اس کے لیے استقامت ضروری ہے، اور استقامت کو آپ نے اپنی زندگی میں یعنی اس کا اثر یقیناً، نفوذ یقیناً ہماری زندگیوں میں جاری کر دیا۔ اب ہم بھی مصیبت سے نہیں گھبراتے، اب وہ نوائب کی صورت میں آئے، مصائب کی صورت میں آئے، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہے ہمارے پاس ایسا حرز موجود ہے کہ ہم وہ مصیبت آتی ہے تو ہم کسی کو پکارتے ہیں، تجدہ عونا لک فی النوائب۔ یہ نوائب یاد رہے گا نا، یہی تو ہے مصیبتیں۔ ہم نے پایا ہے، تیری ذات سے پایا ہے، مصیبتوں کو بھاگتا ہوا ہم نے دیکھا، مصیبتوں کو راہ فرار اختیار کرتے ہم نے دیکھا ہے۔ کیا نام لوں کسی کا؟ مصیبتوں کا نام نہیں لیا جاتا، مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں، ضائع اپنا وقت اگر کوئی نام لے رہا ہے۔ ارے چھوڑیے، میں نام ہی نہیں لیتا تو میں آپ کو متوجہ ہی کیوں کروں؟ میں کائے کے لیے آپ کے ذہن کو پلیدی کے طرف لے جاؤں؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کتنی مرتبہ آپ نے امیر شام کا نام لیا؟ نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں تو لے لے امارت، ہم تجھے امیر شام پکاریں گے، مگر اس فقرے میں ہم تیرے چہرے کو قیامت تک دکھاتے رہیں گے کہ جس کا حق تھا تو نے نہیں دیا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، نام لیں گے تو نشان کون بتائے گا؟ کچھ ایسی بات بتا دو تاکہ چونک کے بچہ پوچھے ان کو امیر شام کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹے انہوں نے غصب کیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی تقسیم ہوئی کہ جس کے نتیجے میں ان کو امیر شام کہا جاتا ہے، تو بچہ خود بخود لعنت کرے گا۔ آپ کچھ نہ کریں اس کے لیے، اتنا سمجھدار ہے میرا بچہ، یقین جانی۔ ہم تو شاید اس دور سے گزرے کہ شاید ہمارے تو خیر کان میں نہیں، لیکن پتہ نہیں کس کے کان میں بات ڈالی گئی کہ بھئی نام لینا۔ بھئی نام کیوں لوں میں؟ اگر یہ چوائس ہے کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا، میں لوں گا ہی نہیں، میں نہیں لیتا۔ میں جب نہیں لوں گا تو اب میرے پاس اگر وہ خانہ خالی ہے نام لینے کا تو میں اس کا لوں گا نا جس کے نام سے میرا نام جڑا ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ مجھے ضرورت کہاں لکھا ہے واجب ہے ان کا نام لینا، اور پھر اس کو وجوب کی منزل پہ لا کے اپنے پہ ایک مصیبت طاری کرنا، اس کے بعد خود لعنتی بن جانا؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے کیا ضرورت ہے بھائی؟ نام نہ لو نا۔ اور اگر کسی معصوم نے کبھی لیا ہے تو زیب دیتا ہے اس کو، اس کا کردار ہے پیچھے۔ ہم با کردار ہوں اور اس کے بعد نام لے کے لعنت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ہاں جگہ بنتی ہے، مگر یہاں صبح کچھ شام کچھ، کاروباری معاملات میں کچھ اور،
آپ سمجھ رہے ہیں نا, کمپرومائزز کی دنیا میں جی رہے ہیں. ارے بھائی رہن دو, وہ بیٹھے, نام نہ لینا, ذرا آہستہ کر دو, آواز کو کم کر دو, مائک بند کر دو, یہ تقریر انٹرنیٹ پہ نہ جائے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو, کن زحمتوں سے گزر رہے ہو, کتنا سوچنا پڑتا ہے, کتنا سوچنا پڑ رہا ہے. ایک چیز سوچنے کے بجائے کتنی چیزیں سوچے چلے جا رہے ہیں. میں علی کا نام لوں گا, ختم ہو گئی بات. اب اس ایک نام سے دیکھیے, اس ایک نام سے کتنوں کو موت آتی ہے یہ دیکھنا ہے. مجھے تو یہ دیکھنے میں دلچسپی ہے. تو جناب زینب کسی اور کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی ہیں. کیا کر رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ, کبھی کیا انہوں نے کہا کہ اس کو بھی دیکھ لو, ذرا اس کو بھی دیکھ لو, ذرا اس کو بھی پکڑ کے لعنت, اس کو بھی ملامت. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے بنے رہو, بس ہمارے بنے رہو نا. خود بخود عدو بھاگ جائے گا, دشمن بھاگ جائے گا, تمہارا سامنا ہی کوئی نہیں کرے گا. تو سامنے آئے تو لعنت بھیجوں نا, ہے ہی نہیں تو میں لعنت کیوں بھیجوں. اور جو بھیجنے والی قوتیں قرآن میں بھیج رہی ہیں وہ سطر میں محفوظ نہیں ہے, مسلسل. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ویسے ہی علی لعنت اللہ علی الظالمین. تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن بند ہے, مگر بھیجنے والی قوتیں ہیں کہ مسلسل بھیج رہی ہیں. درود بھی وہیں سے ہے, سلام بھی وہیں سے ہے, اگر لعنت ہے تو لعنت بھی وہیں سے ہے, ملامت بھی وہیں سے. پڑھیے, طرز عمل اختیار کیجئے, کردار کو اپنا لیجئے, اس کے نتیجے میں کہیے ہاں اب ہمارا حق بنتا ہے. یہ دوسری منزل. تیسری منزل آپ کہیں فاقے پہ فاقے کیے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کہتے ہیں نا فاقے پہ فاقہ جناب زینب نے, مگر آپ کو کبھی فاقے سے رہنے نہیں دیا. کوئی ہے آپ کے پاس تاریخ کہ آپ سب کو فاقہ کراتی ہیں؟ ایک ایسا دن ہے جس میں سب فاقہ کرتے ہیں. نہیں بھائی, آپ اپنی خوشی سے کرتے ہوں گے, رضا اور رغبت سے کرتے ہوں گے. کیوں؟ تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. آپ سمجھ گئے؟ مگر نہیں, کہا نہیں, تمہیں فاقے کی ضرورت نہیں ہے, تم فقر سے کام لو. فاقہ نہیں, فقر. کیونکہ فقر کیا ہے, وہ فاقے کے مقابل پہ کچھ نہیں ہے مگر سب کچھ ہے. فقر ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے مٹی میں قاسیت اکثیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میری, میراث ہے مسلمانی, سرمایہ ہے شبیری. یہ ہے فقر کی قوت. فاقہ نہیں ہے, یہ فقر ہے, یہ سرمایہ ہے. دیکھیے یاد رکھیے, خود فاقے کیے مگر اثاثے میں سرمایہ میں فقر کو چھوڑ دیا. خود فاقے ہیں مگر امت کے لیے کہا نہیں, ان کو ہم فاقہ زدہ رہنے نہیں دیں گے, ہم ان کو فقر کی دولت کے حوالے کر دیں گے, اور جب چاہیں گے یہ حکومت کریں گے, یہ میری کریں گے, میری سلطانی. اور جب سلطانی ہوتی ہے نا تو پھر سلطانی جمہور کی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے, سلطانی جمہور نہیں ہے, یہ تو سلطانی ملکوتی ہوتی ہے, آفاقی ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میری, میراث مسلمانی. کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اس میں, کوئی مسلک نہیں ہے, مسلمان کی میراث ہے. اور یاد رکھیے عجیب بات ہے, ایسی میراث ہے جس کو کلیم کرنے کے نتیجے میں نہیں لیا جاتا, پایا جاتا ہے. اس کو میراث مسلمانی, سرمایہ شبیری. ہاں, شرط یہ ہے کہ اس میراث کو شبیر سے وابستہ رکھو. اگر وابستگی کر لی تو پھر یقین جانو یہ ارث تم تک ہی پہنچے گا, یہ وراثت کے تم ہی دعوے دار ہوگے, گو کہ تمہیں دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہنچ جائے گی تم تک میراث. کیا کرو گے اس میراث کو پہنچنے کے لیے؟ حق جتلاتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو جس کے نتیجے میں ارث تمہارے آ کے قدم چومے, میراث تمہارے قدم چومے, میراث تڑپ کے تمہارے در دولت تک آئے. یہی تو ہے کمال, ہے کمال, سرمایہ شبیری. یہ جو مجلس بحیثیت میراث ملی ہے نا, خدا کی قسم ذاکرہ پہلی زینب ہے, بنیاد رکھنے والی مجلس کی جناب زینب ہے. یہ آج جو آپ بیٹھے ہیں نا, یہ آپ جو بیٹھے ہیں, چھوڑ دیجئے اس وقت لفظ ممبر کو ہٹا دیجئے, فرش عزا, فرش عزا,
فرش عزا کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک مکان دو، 7 دن تک ہم ماتم کریں گے. کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ طلب کیا ہے، طلب عزا کو طلب کیا ہے جناب زینب نے، خوں بہا نہیں مانگا، عزا کو طلب کیا، عزا کو طلب کیا. یہ دے دے، یہ سرمایہ ہے میرا. میں تقریر ختم کر رہا ہوں. یہ ہے ہم میرا سرمایہ، یہ مجھے دے دے. اور وہ جو تو دینے کی بات کر رہا ہے نا، وہ فاطمہ زہرا کو دینا. وہ جو تو دینے کی بات کر رہا ہے فاطمہ زہرا کو دے دینا. تیرا معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرا نہیں. میرا جو ہے مجھے یہاں دے دے، اس لیے کہ مجھے نسلوں کو دینا ہے، مجھے نسلوں تک بڑھانا ہے. 1448 میں ہم رہین منت ہیں جناب زینب کی. خدا کی قسم آپ سے کھا کے کہتا ہوں، رہین منت ہیں، اس لیے کہ نعمت غیر مترقبہ کو دیا ہے میری شہزادی نے. مجلس وہ نعمت عظما ہے کہ جس کے لیے حیران ہے دنیا کہ یہ ڈسپلن کہیں اور آتا ہی نہیں، کہیں اور آتا نہیں. بھائی ہماری زندگیاں سامنے ہیں نا، ہماری زندگیاں ہیں نا. کون سے شعبے میں آپ کہیں گے ہم ڈسپلنڈ ہیں؟ خدا کی قسم ایک شعبہ مجھے نہیں ملتا، ایک شعبہ نہیں ملتا. ملتا ہے تو مجلس، مجلس وہ شعبہ کہ جس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں اچھا اتنے ویل ڈسپلنڈ ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے نقطۂ آغاز کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے، ان کو معلوم ہے فضائل کی حقیقت کیا ہے، ان کو معلوم ہے مناقب کسے کہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ پھر مصائب کیا ہوتے ہیں. یہ فضائل و مناقب پڑھنے کے بعد روتے اسی لیے تو ہیں کہ ارے ان جیسوں کو رکھ کے تم نے راہ ہدایت نہ پائی، تم نے انہیں قتل کیا، تہہ تیغ کیا. کیا خیال ہے کربلا سے واپسی کے بعد، کربلا سے واپسی کے بعد جناب زینب کا شغل کیا رہا ہوگا، مصروفیت کیا رہی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے وہی مصروفیت ہے، وہی مصروفیت ہے، کوئی ذمہ دار کی مصروفیت ہوتی ہے. ایک ایک بیوی کا خیال رکھنا، ایک ایک بچے کا خیال رکھنا. امام زین العابدین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تھیں تو یہیں تھیں، یہیں تھیں. جب سب چیزوں سے تھک جاتی تو آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتی. میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے پوچھوں باپ بی بی کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ خدا کی قسم میں کون سی تاریخ کے دریچے کو کھول کے اپنی اس درخواست کو وہاں تک پہنچاؤں؟ شہزادی کس کا انتظار کرتی ہیں؟ کس کا انتظار کرتی ہیں؟ اگر متوجہ ہو جائیں اور شاید آہستہ سے کہنے ذاکر علی اکبر کا انتظار کرتی. یہ وہی زینب ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی زینب ہے. دروازے کا تذکرہ آیا، کہتے تھے نا کہ 18 برس کا جوان جب جاتا تھا تو دم دروازہ کھڑی رہتی تھی. مستقل انتظار، مستقل انتظار تا وقت کہ شہزادہ آ جائے، تا وقت کہ شہزادہ آ جائے. میں تقریر ختم کر رہا ہوں. یہی کیفیت ہے کربلا کے میدان میں. دیکھیے ایک مرتبہ جب تیر علی اکبر کھا چکے اور زمین پہ تڑپنے لگے اور اپنے بابا کو آواز دی ہے تو ایک مرتبہ پشت فرس پہ حسین چاہتے تھے کہ پہنچے، درمیان میں فوجیں حائل ہوئیں، ایک منزل آئی زین سمیت زمین کربلا پہ آ گئے، ایک اور منزل آئی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے، بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش پہ پہنچے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا زانو پہ رکھا، غور سے بیٹے کو دیکھا، صورت کو دیکھا اور غور سے دیکھا اور جھکے وَوَضَعَ قَدَّهُ عَلَىٰ قَدِّهِ، ایک مرتبہ رخسار پہ رخسار رکھا اور کہتے ہیں بیٹے کو 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ پکارا، علی اکبر آنکھیں کھولو بیٹے، آنکھیں کھولو بیٹے، جواب دو. کہتے ہیں 3 مرتبہ کہنے نہ پائے تھے، وہی بی بی جس کی عادت ہے انتظار کرنے کی پردہ الٹ کے باہر آ گئی. علی اکبر، پھوپھی کو آواز، علی اکبر. یا حسین